اسٹوڈینٹس، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فراڈ آڈیٹرز. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو ڈفرینس پتا ہونا چاہیے فورینزک اکاؤنٹنٹس کیا ہوتے ہیں اینڈ فراڈ آڈیٹرز کیا ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم جنیرک ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں فراڈ آڈیٹرز کی. بیسیکلی فراڈ آڈیٹرز ہمیشہ کرائم سین میں آرگنائزیشن کے اندر سب سے پہلے آتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن کے اندر آتے ہیں اور سارے فائنینشیل ایویڈنس کو، پلیز میری ورڈنگ پہ یہاں غور کیجیے گا، فائنینشیل ایویڈنس کو اکٹھا کرتے ہیں. اکٹھا کرنے کے بعد ان کو لگتا ہے فراڈ ہوا ہے نہیں ہوا، جتنے بھی ایویڈنس ہیں وہ اکٹھے کرنے کے بعد یہ ہینڈ اوور کرتے ہیں فورینزک اکاؤنٹنٹس کو. یہاں پہ ہم کلیئرلی رول کو ڈیفائن کر رہے ہیں. ہمیشہ کوئی بھی کرائم سین ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا فراڈ آڈیٹر آتا ہے آرگنائزیشن کے اندر، جو یہ دیکھتا ہے فراڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا. وہ فائنینشیل ایویڈنس کو اکٹھا کرتا ہے، اس کے بعد ہینڈ اوور کر دیتا ہے فورینزک اکاؤنٹنٹ کو. پھر فورینزک اکاؤنٹنٹ کا رول آتا ہے، مطلب لیٹر آن آتا ہے فورینزک اکاؤنٹنٹ کا رول، جس میں وہ کیا کرتا ہے، وہ فائنینشیل ایویڈنس کو لیتا ہے اور نان فائنینشیل ایویڈنس اکٹھے کرتا ہے. جیسے کہ ہم نے ابھی ہی ڈسکس کیا کہ نان فائنینشیل ایویڈنس اکٹھے کرے گا. کس طرح سے کرے گا؟ انٹرویو کے تھرو، سرویلنگ کرے گا، مطلب مانیٹرنگ کرے گا کیمرہ کے تھرو کہ کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا، لوگوں سے انٹرویو کر کے نان فائنینشیل ایویڈنس اکٹھے کرے گا. مطلب فراڈ آڈیٹر کا رول ہوتا ہے فائنینشیل ایویڈنس اکٹھے کرنا اور ہینڈ اوور کر دینا فورینزک اکاؤنٹنٹس کو. اینڈ دین فورینزک اکاؤنٹنٹس کا رول ہوتا ہے فائنینشیل ایویڈنس لیں اور نان فائنینشیل ایویڈنس اکٹھے کرے، انٹرویوز کے تھرو، آئی وٹنس کے تھرو، اس کے علاوہ کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کر کے. جب وہ فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل انفارمیشن اکٹھی کر لیتا ہے، پھر اس کا کام ہوتا ہے رپورٹ بنانا. رپورٹ بنانا بھی کام ہوتا ہے فورینزک اکاؤنٹنٹ کا. اور جب وہ رپورٹ بنا لیتا ہے اور کورٹ میں پریزنٹ کون کرتا ہے؟ فورینزک اکاؤنٹنٹ ہی پریزنٹ کرتا ہے. تو ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فراڈ آڈیٹر کین ناٹ بی اے فورینزک اکاؤنٹنٹ، کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے صرف فائنینشیل ایویڈنس اکٹھے کرنا. لیکن فورینزک اکاؤنٹنٹ کین بی اے فراڈ آڈیٹر، کیونکہ فورینزک اکاؤنٹنٹ کے پاس یہ اسکلز ہوتے ہیں کہ وہ فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل انفارمیشن دونوں اکٹھی کر سکتا. لیکن ہمارے یہاں آرگنائزیشنس کے اندر پہلے فراڈ آڈیٹر آتا ہے، وہ فائنینشیل ایویڈنس اکٹھے کر کے فورینزک اکاؤنٹنٹ کو دیتا ہے، وہ فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل ایویڈنس کو گیدر کرتا ہے، اس کو ایزی لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے، رپورٹ بناتا ہے اور کورٹ میں پریزنٹ کرتا ہے. کیونکہ کورٹ میں بہت ہائیلی کوالیفائڈ اسپیسیفکلی اس اسکلس کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو رپورٹ بڑی ابو دین ایوریج بنانی ہوتی ہے، ناٹ ہائی فائی رپورٹ، تاکہ ایک لے مین کو بھی سمجھ آئے. تو یہ تھا ڈفرینس بٹوین فورینزک اکاؤنٹنٹس اینڈ فراڈ آڈیٹرس. تو فراڈ آڈیٹرس کن کو چاہیے ہوتے ہیں، کہاں کہاں چاہیے ہوتے ہیں؟ جہاں امبیزلمنٹ ہو جاتی ہے. امبیزلمنٹ وہی کہ ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک بندہ جو ذمہ دار تھا کسی چیز کا، اس کو کسٹوڈین بنایا گیا کہ تم نے سیلریز لوگوں کے ٹرانسفر کرنی ہے، تو اس نے اسی میں ایک فیک امپلائی جنریٹ کیا اور وہاں پہ اس کے پیسے ٹرانسفر کرتا رہا. امبیزلمنٹ. تو اس کیس میں بھی آپ کو فراڈ آڈیٹر چاہیے ہوتا. مس ریپرزینٹیشن آف فائنینشیل فیکٹ، جہاں پہ سیلز کو اوور اسٹیٹ کر دیا گیا ہے، انڈر اسٹیٹ کر دیا گیا ہے. بینکرپسی فراڈ کے کیس میں چاہیے ہوتا ہے. انویسٹمنٹ فراڈ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں. کک بیکس کو میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اگر کسی کمپنی میں پرکیورمنٹ ہو رہی ہے تو پرکیورمنٹ والے کا کام ہے کہ وہ پرچیزز کرے. تو وہ پرچیزز کے لیے 3 وینڈرز کو بلاتا ہے، ایک وینڈر، سیکنڈ وینڈر اینڈ تھرڈ وینڈر. ان تینوں وینڈرز میں وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس سے پرچیز کروں گا جو مجھے پرچیزز کے اگینسٹ کمیشن دے گا. تو ایک وینڈر کہتا ہے میں 5% دوں گا، ایک کہتا ہے 10% اور ایک کہتا ہے 15%. تو obviously وہ پھر 15% والے سے خریدے گا، کیونکہ اس میں پرکیورمنٹ والے کی کمیشن بنتی ہے. تو چاہے وہ مٹیریل اچھا دے گندا دے، تو وہاں پہ پھر پرکیورمنٹ والا فوکس نہیں کرے گا، اپنی کمیشن کے اوپر فوکس کر رہا ہے. تو اس کیس میں پھر وہ کمیشن لے رہا ہے. اس کو ہم کک بیکس کہتے ہیں. کمرشل برائبری، الیکٹرانک فنڈز ٹرانسفر اینڈ کریڈٹ کارڈز کے کیس میں یہ جہاں جہاں فراڈز ہوتے ہیں وہاں وہاں آپ کو یہ فراڈ آڈیٹرز چاہیے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد فورینزک اکاؤنٹنٹس آتے ہیں جو ان ایویڈنس کو اکٹھا کرتے ہیں. فراڈ آڈیٹر سے فائنینشیل ایویڈنس لیتے ہیں، پھر نان فائنینشیل ایویڈنس خود اکٹھا کرتے ہیں انٹرویوز کے تھرو،
سرویلنس کے تھرو اکٹھا کرتے ہیں، پھر رپورٹ بناتے ہیں اور پھر وہ کورٹ میں پریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ تھا پورا کانسیپٹ جو میں آپ تک بتانا چاہ رہا تھا. یہ کنوے ہو گیا، اس کا مزید ہم آگے بھی دیکھیں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک.